بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دریائے مشک کے ناظرین السلام علیکم۔ معزز دوستو، آج ہم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کے تیسرے اور آخری حصے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے اسلام کو فتوحات عطا فرمائیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ پیارے دوستو، میں گزارش کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں پر سب سے بڑی ذمہ داری امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کا انتخاب کرنا تھا، کیونکہ اس انتخاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پاک، انصار صحابہ کرام، مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کی قربانیاں جو انہوں نے اسلام کی خاطر دی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان کی محبت کا انداز تھا، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری نظر میں دو آدمی ایسے ہیں جو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بننے کے لائق ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر کے ان کو امیر المؤمنین تسلیم کر لیا۔ پیارے دوستو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو دیکھ کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیا۔ معزز دوستو، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے روم اور ایران کی فوجوں سے جہاد کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ جہاد اس وجہ سے تھا کیونکہ ایران اور روم کی فوجیں، جسے رومن امپائر کہا جاتا ہے، مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پوری طرح سے تیار تھیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 13 ہجری میں کچھ لشکر روم اور ایران کی فوجوں کے خلاف روانہ کیے، جن میں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو عراق کی طرف بھیجا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو ہندس کی طرف بھیجا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو فلسطین کی طرف بھیجا، حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اردن، اور حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو دمشق کی طرف بھیجا۔ پیارے دوستو، جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں فوج مدینہ منورہ سے روانہ ہوئی تو مسلمان مجاہدین کی تعداد بہت کم تھی، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی کی ذات پر دل میں قوی یقین تھا کہ دشمن جتنا مرضی طاقتور ہو ہمارے سے نہیں لڑ سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تمام غزوات میں مسلمانوں کے حق میں دیکھی تھی۔ اور یوں ہی اللہ پہ یقین کامل رکھتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے بصرہ فتح کیا، اس کے بعد ماب فتح کیا، اور آہستہ آہستہ اللہ کے فضل و کرم سے دمشق تک پہنچ گئے۔ پیارے دوستو، جب مسلمان مجاہدین دمشق تک پہنچے
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے تمام لشکر ایک ہو گئے اور ان سب کے سالار اعلیٰ یعنی آرمی چیف حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا دیا گیا، کیونکہ وہ جنگی تدابیر میں ماہر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے انہیں سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا تھا، یعنی اللہ کی تلوار، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دمشق پہ بھی فتح نصیب فرمائی۔ پیارے دوستو، جب مسلمانوں نے دمشق فتح کیا تو اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین منتخب ہو گئے۔ امیر المؤمنین بنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران جنگ ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے عہدے سے ہٹا کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو سالار اعلیٰ یعنی مسلمان فوج کا سپہ سالار اعلیٰ بنا دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین کے اس فیصلے کو دل و جان سے قبول کیا اور اپنے عہدے سے دستبردار ہو گئے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور سارا رومن امپائر جو اس وقت کی سپر پاور تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس جنگ کی فتح کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے عہدے سے اس وجہ سے معزول نہیں کیا کہ وہ اس عہدے کے قابل نہیں تھے، بلکہ اس وجہ سے معزول کیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں یہ فتوحات خالد کی وجہ سے ہو رہی ہیں، بلکہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں بلکہ رب خالد یعنی اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ جو صلاحیتوں کے ماہر تھے، اور جب رومن امپائر فتح ہوا تو اس وقت لوگوں نے ابھی اسلام قبول کرنا تھا اور انہوں نے اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سیکھنے تھے، تو ان کے لیے بہترین انسان امین الامت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بیت المقدس پر بھی فتح عطا فرمائی اور پورے رومن امپائر پہ مسلمانوں کی حکومت یعنی اسلام کا جھنڈا لہرانے لگ گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری رومی سلطنت کا والی یعنی گورنر مقرر کر دیا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے روم آ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے دفتر کا دورہ کیا، اور قربان جائیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی درویشی پر کہ اتنی بڑی سپر پاور کے گورنر ہونے کے باوجود آپ کا دفتر ایک قلعے کا چھوٹا سا کمرہ تھا، اور اس کمرے میں ایک ڈھال، ایک تلوار اور ایک طرف مسلح اور وضو کا پانی رکھا ہوا تھا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، اور آپ نے فرمایا کہ دنیا نے ہر بندے پر اپنا اثر چھوڑا ہے سوائے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ پر، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی محبت بالکل ختم کر دی تھی۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال طاعون کی مرض کی وجہ سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلی پہ طاعون کا ایک چھوٹا سا دانہ نکل آیا تھا، جو دیکھتے ہی دیکھتے بڑھتا چلا گیا۔
جب شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ مدینہ منورہ آ جائیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں آ سکتا، اور اسی مرض میں آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کی قبر مبارک بیسان میں ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لوگوں کا حاکم بنا دیا۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔